ایک ایسی غذا جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یہ غذا اللہ نے کیوں اتاری اور بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری کیوں کی؟ اس غذا کو قرآن مجید میں من و سلوہ کہا گیا ہے۔ اس غذا کے بند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے اتارنا بند کر دیا؟ من ایک ایسی چیز تھی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ یہ کسی ایسی چیز کا بنا ہوتا جس میں مٹھاس ہوتی تھی۔ یہ زمین پر آتا اور جم کر ایک دانہ سا بن جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کا اناج ہوتا جو ان کے لیے کاربوہائیڈریٹ کا کام کرتا، اور سلوہ ایک بٹیر کی شکل کا پرندہ ہوتا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ من و سلوہ نازل کیوں کیا گیا۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحیرہ احمر کو پار کیا اور اللہ کا بہت بڑا معجزہ دیکھا، اور ساتھ ہی فرعون بھی ہلاک ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس جسے شام بھی کہا جاتا ہے داخل ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کہا، قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پھر کہنے لگے لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اب اس وقت ارض مقدس میں عمالقہ کا قبضہ تھا جو بہت طاقتور قوم تھی اور کافر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، جن کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے، قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں اس جنگ کا خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا اس قوم میں بہت طاقتور لوگ ہیں، جب تک یہ یہاں ہیں ہم اس زمین میں داخل نہ ہوں گے۔ اور ان کی بزدلی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب جا کر اس قوم سے جنگ کریں، ہم یہیں انتظار کریں گے اور یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو رنج تو ہوا ہی، ساتھ ہی قوم کی بزدلی پر بھی غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا قال رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے، واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اور اپنے بھائی کے پس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فانها محرمۃ، اللہ نے کہا پس یہ سرزمین حرام کر دی گئی، علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، ان پر 40 سال وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ پھر اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فلا تاسع علی القوم الفاسقین، تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے ٹھہراؤ کیا تھا، اسی وادی میں یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے اور اس وادی سے 40 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سارا دن سامان اٹھا کر پیدل چلتے اور رات کو سو جاتے، لیکن صبح اٹھتے تو خود کو پھر اسی جگہ پاتے جہاں سے انہوں نے سفر کو شروع کیا تھا۔ اب چند ہی دنوں میں ان کا سامان سفر ختم ہو گیا اور ان کے پاس کھانے اور پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ جب یہ لوگ جان گئے کہ ہم اس سرزمین میں اپنی بزدلی اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کی نافرمانی کی وجہ سے پھنس گئے ہیں تو گر گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ان کے اس قدر اصرار اور گریہ زاری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سی عطائیں اسی میدان میں نازل کیں، لیکن یہ اس قدر عقل سے ماری ہوئی قوم تھی کہ اتنی عنایات اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی نافرمانی اور ناشکری سے باز نہ آتے تھے۔ جب انہیں پیاس کا سامنا ہوا اور ان کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عصا چٹان پر مارنے کو کہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ کی قدرت کے اسی چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ یہاں ایک اور عنایت کا ذکر ہے کہ اس میدان میں کوئی سایہ دار چیز نہ تھی جو ان کو اس میدان میں پڑنے والی تپش اور دھوپ سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے ایک ابر یعنی بادل بھیجا جو سارا دن ان کے سروں پر سایہ کیے ہوتا تھا، ان کو دھوپ نہ لگے۔ بے شک رب سب سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بندہ بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار عنایات کا نزول کیا، جس میں سے ایک عنایت من و سلوہ بھی تھی، جس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ نازل کیا گیا جو ان کا پیٹ بھرتا تھا، من شہد جیسا میٹھا ہوتا تھا۔
یہ زمین پر آ کے شبنم کے قطروں کی طرح جمع ہو جاتا تھا اور بوند جیسا ہوتا تھا جو ان 6 لاکھ کے لشکر کا پیٹ بھرتا تھا۔ جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا مطلب یہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی ہے، جس نے تجھے پہلے آزمائش میں ڈالا، پھر تجھے یہ من جسے تمہارے باپ دادا نہ جانتے تھے تمہیں کھلایا۔ یہ دیکھ کر قوم خوش ہو گئی اور اس من کو کھانے لگی۔ اور سلوہ ایک بٹیر نما پرندہ تھا جس کے جھنڈ آتے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے خیموں کے گرد لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے، اور بنی اسرائیل بنا کسی محنت کے انہیں پکڑ کر بھونتے اور کھاتے تھے۔ لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی اور کہنے لگے کہ ہم ایک ہی غذا پر اکتا گئے ہیں۔ پھر جو انہوں نے کہا اللہ کو اس پر بڑا غضب آیا۔ آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تنگ دست ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور جو انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات اور نعمتوں کو دیکھ کر بھی یہ قوم یہ کیسے کہہ سکتی تھی۔ پانی کا پھٹنا، چشموں کا پھوٹنا، بادل کا سایہ کرنا اور من و سلوہ کا اترنا، ابھی تو یہ چند معجزات بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے تھے۔ پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ زمین سے کچھ چیزیں اگائے جیسے ککڑی، دالیں، تھوم وغیرہ، تو ان کی اس ناشکری پر من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ اب یہ محنت مشقت کرتے اور خود چیزیں اگا کر کھانے لگے، اگرچہ وہ چیز جو خدا ان کے لیے اتارتا تھا ان کے لیے بہتر تھی۔ یہ تھی من و سلوہ کی حقیقت جو ہم نے آپ کو بتائی۔ ہمارے چینل ایمان داستان کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔